السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے اور ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ الترمذی، حدیث نمبر 212۔ اس حدیث شریف میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو اس حوالے سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، اسے رد نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی امیدیں تو لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتے، سچ بولنے سے ہم بھاگتے ہیں اور جھوٹ دڑ بولتے ہیں، غیبت کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ اسی طرح سے عملی زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں سوچتے۔ تو یہ سارا کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ناشکری کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ وہ ہمارے نہیں تو کسی اور دوسرے کے کام آ سکے۔ اب آتا ہوں، آج کی ویڈیو میں ہم خصوصی بات یہ کریں گے کہ دادی اماں جو ہیں وہ گھر میں کمزور ترین انسان ہیں اور وہ بیڈ پہ لیٹی ہیں یا بیٹھی رہتی ہیں، تو وہ بھی پیسے کماتی ہیں اور وہ کیسے پیسے کماتی ہیں۔ مثلاً دادی اماں لیٹی ہوئی ہیں اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ساتھ والے کمرے میں پنکھا چلنے کی آواز آ رہی ہے لیکن وہاں ہے کوئی نہیں۔ گھر میں جو فرد ہیں ان کی نظروں کے سامنے ادھر ادھر اور دوسری جگہ پہ گھوم رہے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن جس کمرے میں پنکھے کی آواز آ رہی ہے وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو دادی اماں بڑے پیار سے اپنے پوتے کو یا اپنی بہو کو یا گھر میں کسی اور فرد کو جو بھی موجود ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، اس کو بلا کے پیار سے کہتی ہیں، بیٹا ساتھ والے کمرے کا پنکھا بند کر دو کیونکہ وہاں پر ہمارے گھر کا کوئی فرد نہیں ہے۔ اور وہ پنکھا بند کر دیا جاتا ہے تو اس سے آپ کے بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ بچتے ہیں، اور جتنے یونٹ کم ہوں گے اتنا بل کم آئے گا۔ تو یہ بھی ایک پیسے کمانا ہی ہے۔ اگر پیسے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے تو اس کا مطلب بھی پیسے کمانا ہی ہے۔ تو اس طرح سے گھر میں دادی اماں جو ہیں وہ بھی پیسے کما رہی ہیں، اگر وہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے اس طرح سے اپنے پوتے پوتیوں سے، اپنی بہو سے، اپنے بیٹے سے یا گھر میں باقی رہنے والے افراد سے اس طرح سے پیار سے بلا کے اسے کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا ساتھ والے کمرے کا پنکھا بند کر دو، یا لائٹ جل رہی ہے اور اس میں اس لائٹ کو، اس روشنی کو استعمال کوئی نہیں کر رہا، اس کمرے میں کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا جا رہا، تو پھر
وہ لائٹ بند کروا لیتی ہیں، تو اس طرح سے وہ بھی پیسے کماتی ہیں۔ صرف بات ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور اگر سمجھ لیا جائے تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے گھر میں دادی اماں بے شک ضعیف سے ہی، کمزور سے ہی، ناتواں سے ہی، لیکن وہ بھی گھر کی ایک پیسے کمانے والی فرد ہیں۔ اس لیے دادی اماں کو شاباش۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔